عادل، جب پاکستان میں ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگ روزہ افطار کر رہے ہیں اور اس وقت یہ تھا وقت، تو جو خبریں آئیں وہ یہ کہ ایک تو جو سابق ایرانی صدر ہیں احمدی نژاد صاحب، ان کی بھی شہادت کی خبر آئی، اور ایک امریکن ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی تباہ کرنے کی خبر آئی. تو سو دس از واٹ گوئنگ آن، سو اٹس گیٹنگ انٹینس. ہاں، کیونکہ دیکھیں یہ ان کی بھی آپ دیکھیں ٹائم لائن اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. کل جب یونائٹڈ نیشن کا سیشن چل رہا تھا تو سیکرٹری جنرل انتونیو گونسلویس نے جب بات کی تو اس کے بعد انہوں نے کہا میں سرٹن نہیں ہوں کہ یہ واقعہ ہو گیا. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا انہوں نے کہا ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، فائنلٹی اٹین نہیں کر رہے تھے اس وقت وہ بھی بات کرتے ہوئے، لیکن خبریں چل رہی تھیں. بار بار رپورٹ ہو رہا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور پھر نتن یاہو کی طرف سے اسٹیٹمنٹ چل رہا تھا کہ ہمارے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور بعد میں یہ خبر پھر صبح جا کے کنفرم ہوئی ان کی شہادت کی. لیکن ظاہر ہے وہ ایویڈنسز مل رہے تھے کہ یہ ہو چکا ہے، ادروائز امریکن پریزیڈنٹ اس طرح کی بات نہ کرتے. یہ محمود احمدی نژاد صاحب کا بھی آپ کو یاد ہوگا بطول، نام کافی دیر سے چل رہا تھا کہ ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، فارمر پریزیڈنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن کنفرمیشن نہیں آ رہی تھی. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ظاہر ہے ڈیلے پروسیس ہوتا ہے ان کی حکومت یا ترجمانوں کی طرف سے، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگ فوراً ڈی مورلائز ہوتے ہیں یا اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے. لیکن جس کے بارے میں ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ چیز پھر اس طریقے سے نکل بھی رہی ہے. یہ خبر لیٹ کنفرمیشن آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ بات نکل چکی ہوتی ہے. یعنی ایران کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ وہ کنفرمیشن میں ٹائم لیتے ہیں. انٹینس ڈیفینیٹلی. اب یہ دیکھیں آپ کہ وہ تو ایک فارمر پریزیڈنٹ تھے، لیکن وہ آئیڈیولوجیکلی کس طرح یہ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے خلاف تھیں. سو انہوں نے یہ بھی ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ جو ماضی میں بھی لوگ یہ سب کچھ کر گئے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنا حساب برابر کرنا ہے. سو دیٹس ریلی انفارچونیٹ، ریجن کے لیے ایک بڑی بالکل. اور افسوسناک بات ہے. عادل اس وقت عبداللہ گل صاحب مجھے جوائن کریں. عبداللہ گل صاحب، تقریباً 10 دن پہلے بورڈ آف پیس کا ایک انوگریٹری اجلاس ہوا، میٹنگ ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اسٹرکچرڈ ڈائلاگ ہوگا، مڈل ایسٹ کے علاوہ باقی جو دنیا کے تنازع ہیں ان کو بھی حل کریں گے. اینڈ ود ان نو ٹائم امریکہ نے خود اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، بورڈ آف پیس تو میرے خیال میں ایران کی جس طریقے سے ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی وہ ڈسٹروائے ہو گیا ہے. بورڈ آف پیس کا کوئی ویسے بھی حیثیت نہیں تھی. اٹ واز جسٹ اے کلب آف ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آؤ سب مل کر میری تعریف کریں. اس کے لیے انہوں نے ایک ایسا کلب بنایا جس کی نہ کوئی لیگل جسٹیفیکیشن ہے، نہ اس کی کوئی وعلیکم السلام، نہ اس کی کوئی مورل. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ بورڈ آف پیس جو ہے اس کے اندر تو کوئی اس کی اب حیثیت نہیں رہ گئی. دوسری جانب جو ہے وہ گلف کنٹریز کو اب یہ احساس ہو چلا جانا چاہیے کہ جو انہوں نے بلینز اور ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے اپنے دفاع کے لیے، اور حد یہ ہے کہ اپنے ملک کی سیکیورٹی اور سوورینٹی کو کمپرومائز کروایا امریکہ کو بیسز دے کے، اور اس کے نتیجے کے اندر آج نہ ان کے پاس سیفٹی ہے، نہ سیکیورٹی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس سوورینٹی ہے. آج اٹ آل اسٹینڈ جیپروڈائزڈ، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر مل کر کوئی اگر ایسا کام کیا ہوتا، عرب دنیا آپس میں لڑتی رہی، عرب دنیا آپس میں انتشار کا شکار رہی، قرآن کی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی نفی کرتی رہی. اور نتیجہ جو ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، اور ان کے اوپر جس طریقے سے ابھی یلغار دیکھنے میں آئی ہے اس کے نتیجے میں ان کے ملک کی اکانومی جو ہے وہ بالکل اس کے جی عبداللہ صاحب پلیز آئی ہولڈ یو ہیئر. مجھے منصور جعفر صاحب بھی جوائن کریں. بہت شکریہ آپ جوائن کریں. اینٹا یو ایس اور اینٹا اسرائیل سینٹیمنٹ نیشنل یونیفائر کی طرح کام کرتا رہا ہے ایران کی ہسٹری میں. اب جس طرح سے خامنائی کو قتل کیا گیا، اس سے پہلے صدر کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا، وہ بھی ایک متنازع انسیڈنٹ تھا. ٹاپ براس کو ختم کیا گیا، نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ختم کیا گیا. کیا آنے والی ایرانی لیڈرشپ اسی آئیڈیولوجیکل سٹرینتھ کو سسٹین کرے گی، یا کہیں وہ فلیکسیبلٹی دکھائے گی تاکہ سروائیو کر سکے ایران؟ دیکھیے جی، جہاں تک تو ایران کا تعلق ہے، ایران کا جو اس وقت خمیر اٹھا ہے وہ ایک ایسے انقلاب سے اٹھا ہے جو ایک مذہبی آئیڈیالوجی، ایک فرقہ وارانہ آئیڈیالوجی جس کا نام ولی الفقیہ ہے، اس پر بیس کرتی ہے. تو اس حوالے سے جو بھی پریڈیسیسر ہوگا خامنہئی صاحب کا، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس آئیڈیالوجی سے بچ کرے،
یا اس کے الرغم جو ہے وہ ایران کی پالیسی سازی کرے، کیونکہ یہ آئیڈیالوجی ایران کے رگ و پے میں پیوست ہے اور خاص طور پہ ان کے پولیٹیکل فیبرک کے اندر وہ اچھی طرح انٹرنچڈ ہے. لہٰذا اس سے بیک آؤٹ کرنا کسی بھی رولر کے لیے پاسبل نہیں ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ بڑے یہاں پہ اصلاح پسندی کے بھی نعرے لگائے گئے، ویسٹرن حقوق کے، انسانی حقوق کے نعرے بھی لگائے گئے، لیکن ان سب میں جو اوور رائڈنگ فورس یا ایک برننگ فورس رہی ہے اور وہی ڈرائیونگ فورس اور قول فیصل سمجھا جاتا رہا ہے، وہ علی خامنہئی صاحب کی شخصیت کی صورت میں ان کا فتویٰ، ان کا قول جو ہے وہی چیز ایران کی پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے اس کا کارنر سٹون رہا ہے. اور آنے والا جو بھی یعنی رولر ہوگا آخری درجے پہ جو فائز ہوگا، اسے اس آئیڈیالوجی کو لے کر چلنا پڑے گا. یہی وہ ایک سیمنٹنگ فورس ہے کہ جس کے نتیجے میں ایران جو ایک مزاحمت کے پروجیکٹ کا استعارہ ہے. ٹھیک ہے، منصور جعفر صاحب، عادل عباسی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں پلیز. جی عادل. منصور صاحب، یہ جو بات بطول کر رہی ہیں، بیسکلی لیٹ می ریفریز دس کوسچن کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی 4th tier لیڈرشپ اگر آتی ہے، 3rd tier 4th tier لیڈرشپ جو آتی ہے، وہ اتنا اسٹرانگلی گرپ کر سکے گی ان افیئرس کو جس طریقے سے سپریم لیڈر کی ایک پرسنالٹی تھی یا ان کا ایک ریکارڈ تھا 29 ایئرس کا؟ کیا جس طرح ان کی پہلے فورس اسٹرانگ تھی، ان کی پراکسیز اسٹرانگ تھی، جو گرپ ان کی تھی، کیا وہ ویسی گرپ رکھ سکیں گے ایسے وقت میں جب اتنا لیتھل ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، ڈسٹرکشن ہوئی ہے؟ کیا وہ موبلائز کر سکیں گے چیزوں کو اس طرح؟ یہ جاننا چاہتا ہوں میں. اس وقت جو بھی فورسز جو جواب دہ تھی علی خامنہئی صاحب کو یا جن کے وہ سپروائزر تھے، یعنی کہ سرپرست سمجھے جاتے تھے، وہ انفراسٹرکچر ابھی بھی انٹیکٹ ہے، چاہے وہ پاسداران انقلاب کے نیٹ ورک کی صورت میں ہو، فوج کی صورت میں ہو، ان کی جو سول جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ ہوں، وہ تمام کے تمام اس وقت انٹیکٹ ہیں اور وہ اسی آئیڈیالوجی کے تحت انٹیکٹ ہیں. اور اسی وجہ سے اس وقت ایران چاہے اپنے جیسے بھی وسائل ہیں، جتنا بھی وہ کمزور ہے، اس کے باوجود وہ امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقت کو للکار رہا ہے، وہ اسی آئیڈیالوجی کی بیس پہ. تو لہٰذا آنے والا جو بھی رولر ہوگا، بنیادی طور پہ انہی لوگوں نے اپنا جو اوتھ آف الیجینس جو ہے، جو اپنی پولیٹیکل اور جو سپورٹ ہے، وہ ساری کی ساری ان کے پلڑے میں ڈالنی ہے. تو اسی اعتماد کے نتیجے میں انہیں وہ اسٹرینتھ ملے گی کہ جس کے ذریعے وہ خود کو علی خامنہئی صاحب کا حقیقی جانشین جو ہے وہ اس کے طور پہ پیش کر سکیں گے. تو لہٰذا یہ ایک چیلنج ضرور ہوگا ان کے لیے. بالکل منصور صاحب، میں یہاں پہ روکوں گی آپ کو، اور عادل پھر اس پہ بھی بات کریں گی کہ کیا اسی ملٹری اسٹرینتھ کے ساتھ، کیا اگر آئیڈیالوجی پہ قائم رہتے بھی ہیں تو کیا ملٹری اسٹرینتھ اگر کم ہوتی ہے تو ہاؤ وڈ دے ڈو اٹ؟ عادل پہلے والی پوائنٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں، جو کہہ رہے تھے کہ آئیڈیالوجیکلی اسٹرینتھ ہے، آئیڈیالوجی کو لے کے آگے چلیں گے تو انہیں سپورٹ بھی ملے گی اینڈ دے وڈ ڈو تھنگز ایز دے وانٹ ٹو ڈو. لیکن جو ان کی ملٹری اسٹرینتھ ڈیمیج ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ریویمپ کر لے گا ایران؟ کیونکہ بیلسٹکلی تو ابھی بھی ایران کے پاس ویپنز ہیں، لیکن نیوکس وہ استعمال نہیں کر سکتے، اور جو لاسٹ ٹائم اٹیک ہوا تھا اس میں وہ انریچمنٹ کے بہت قریب تھے. انفیکٹ وہ ایک وقت میں، یہ رپورٹس تھی کہ ایک وقت میں 10 نیوکس بنا سکتے تھے، لیکن فی الحال ایران وہ نہیں کر سکتا. ہاں، لیکن انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا نا کہ ڈیمیج تو ہوا ہے ہمیں. لاسٹ ایئر کی جو وار تھی اس میں انہوں نے کہا کہ کمپلیٹلی نہیں، لیکن ہمیں کسی حد تک اس سے ڈیمیج ہوا ہے جو اٹیکس ان کے اوپر لانچ کیے گئے تھے. لیکن دیکھیں، دو چیزیں ہیں اس میں، دو علیحدہ چیزیں. ایک آئیڈیالوجیکل وار ہے اور ایک ملیٹریلی آپ نے چیزوں کو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. سو جو ان کی ملٹری کی اسٹرینتھ ہے دیٹ ہیز بین کمپرومائزڈ. وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس اسٹیج پر ہیں ابھی کہ وہ کوئی بہت میسو قسم کی ریٹیلیشن کر سکتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف، یعنی اسرائیل کے خلاف، اور یا جو ان امریکن بیسس یا انٹرسٹ ان کو بہت زیادہ بڑا ڈیمیج دے سکیں اس سے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. کیونکہ ان کی جو دیکھیں کمانڈ سے چلتا ہے نا سارا سسٹم، کمانڈ اینڈ کنٹرول سے چلتا ہے. جو کمانڈ تھی، ہم بار بار یہ بات کریں، اس کمانڈ کو انہوں نے بہت سکسیزفلی نیوٹرلائز کیا ہے. ہاں، آئیڈیالوجیکلی وہ بہت اسٹرانگ ہے. آئیڈیالوجیکلی وہ اس لیے اسٹرانگ ہیں کہ جو بھی لیڈرشپ آئے گی، یہ بات بالکل میں منصور صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا اوتھ جو ہے، ان کی کمٹمنٹ جو ہے، ان کا کاز جو ہے وہ سیم ہوگا. اور وہ اپنے آپ کو کیسے ری آرگنائز کرتے ہیں، موبلائز کرتے ہیں، کیسے ری گین کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ظاہر ایک چیلنج ہوگا. سو آئیڈیالوجیکلی وہ بہت مضبوط پوزیشن میں ہوں گے کیونکہ ان کا ایک سسٹم ہے جو ٹیئرز میں کام کرتا ہے اور وہ وہاں وہ ہوگا. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، دیکھیں بطول، ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا، اگر بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوتے، اگر اسی قسم کا کیوس چھوڑ کر امریکہ جس طرح ماضی میں اور ملکوں میں بھی نیٹو یا امریکہ چھوڑ کے جا چکے ہیں،
سو اگر ایسا ہی وہ ایک کیوس چھوڑ کے ایران کے اندر جاتے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ایرانی نیشن کے اندر پھر یہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ ان سے فار دا ٹائم بینگ ان کی انسٹالیشنز کو آپ نے ڈیمیج کر دیا یا آپ نے ان کو یورینیم انریچمنٹ کے لیے تھوڑا سا کنٹرول کر لیا یا آپ نے ان پہ کچھ جو ہے وہ سینکشنز لگا لی, لیکن آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. وہ ٹیکنالوجی لیکن ایک بڑا زبردست انالیسس ہو رہا ہے عادل کہ ویپنائز کر لیا اسٹریٹ آف ہارمز کو, اینڈ اٹ ریلی ایکسائٹس می کہ ہاؤ. لیکن آپ یہ سمجھے بطول کہ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے, آپ اگر 10 دفعہ بھی ان کو ماریں گے اور اگر وہاں پر کسی قسم کا رجیم چینج اگر نہیں ہوتا اور وہاں کنٹرول کمپلیٹلی نہیں ہوتا تو وہ چیز دوبارہ بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا انجینئرز ختم ہو گئے ہوں گے, سائنٹسٹ ختم ہو گئے ہوں ان کے پاس, یا ان کے پاس کوئی اور. میرا یہ خیال ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اگلا فیز کیا ہوتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.